زندگی کا یہی انداز رکھو، جو تمہیں اہمیت نہ دے اسے نظر انداز ہی رکھو۔ سادہ نظر آنے والی ضروری نہیں اندر سے بھی سادہ لو ہو۔ یہ ظاہر اور باطن کا اختلاف آسانی سے پکڑا نہیں جاتا، اور ظاہر کی آنکھ سے باطن نظر نہیں آتا۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ من چاہے شخص کا انتظار ہمارے اندر چڑچڑاپن پیدا کر دیتا ہے، اور اگر یہ انتظار طویل ہوتا ہے تو ذہنی اور جسمانی طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ اگر لوگوں کو اپنی قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی دکھ ان سے دور رکھے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو، اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتی، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے جن میں رب بستا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کرتی ہے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ وقت کا جواب ہماری جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ کسی کو اپنے سے کمتر مت سمجھو، نہ جانے خدا نے اس کو کون کون سی صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہے، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کی جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ 3 نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے یا کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ آپ کی پسندیدہ چیزوں کی نکالی کرے گا۔ نمبر 2، وہ آپ کی ہر بات مانے گا یا مانے گی، کیونکہ انسان ان لوگوں کے سامنے جھکتا ہے جو انہیں پسند ہو۔ نمبر 3، جب آپ اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ کوشش کرے کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی بات سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے